شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ ناظرین اکرام، خام ٹی وی کینیڈا کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات واقعہ کربلا کیوں میں آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہمارا موضوع واقعہ کربلا کیوں پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی مولانا جواد حسین عابدی صاحب کے ساتھ اس پہ سیرآفیز گفتگو انہوں نے فرمائی تھی، تو بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی، وقت گزرتا گیا اور نفرت بڑھتی رہی، اور اتنی نفرت بڑھی کہ اس مقدس گھرانے کی خواتین پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یعنی کہ اگر آپ جائیں تو حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مارنے میں ایک فخر سمجھا گیا اور اس پہ جو ہے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب۔ قبلہ پچھلی دفعہ آپ نے گفتگو فرمائی تھی تو آپ نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد یہ جو واقعہ کربلا ہوا اس پہ ایک یہ نہیں تھا کہ اچانک ہو گیا، یہ میرا سوال یہی تھا، اور آپ نے بہت اس میں سیرآفیز اور مفصل گفتگو فرمائی تھی۔ تو تاریخ میں میرا سوال جس سے شروع ہوا تھا واپس آتا ہے کہ مولا حسن اور امام حسین ایک دماغ میں، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے بچوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے واقعات تو ملتے ہیں، اس کے بعد مورخ بالکل خاموش ہو گیا، تو کیا مورخ بھی بنو امیہ کا تنخواہ دار تھا، یا اس کی کیا وجہ ہے کہ بیچ میں، حالانکہ آپ جیسے صاحب علم حضرات نے کہیں کہیں یہ گوشے اجاگر کیے ہیں، مگر پھر بھی ہماری جو خاص طور پہ جو آنے والی نسل ہے ان کو یہ بات نہیں، بیچ کا جو ایک ٹائم ہے وہ جو خالی جاتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ دیکھیے بہت خوبصورت ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور آج آپ نے ایک اور خوبصورت عنوان کے ساتھ اور ایک اچھا سوال پیدا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا عنوان ایک کربلا کیوں، بڑا ایک سسپینس ہے اس میں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک طرح سے ایک جھنجھوڑ ہے، یعنی اس پروگرام کے ذریعے جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آخر کربلا کیوں رونما ہوئی، سوال کیا ہے کہ کربلا کیوں ہے۔ اسی سے ریلیٹ یہ سوال آپ کا اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں، مورخ، پہلی بات تو یاد رکھیے گا، مورخ کو جانبدار ہونا چاہیے۔ مورخ سے مراد کیا ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں کوئی رپورٹر ہوتا ہے، بالکل رپورٹر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو مثلا کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی سیاسی تنظیم کا ہے، کسی مذہبی تنظیم کا، اس کا کام ہے خبر کو رپورٹ کرنا، منو ان رپورٹ کرے اور اس کو محفوظ کر دے، دستاویز میں، ڈاکومنٹیشن میں لے آئے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ چونکہ استبداد تھا، بنی امیہ کی بادشاہت تھی، تو واقعاً بنی امیہ کے تنخواہ دار مورخ تھے۔ ابو الفرج اصفہانی، جس کی مشہور مقتل کی کتاب ہے مقاتل الطالبین، یعنی اولاد ابو طالب کا مقتل، بڑا مقتل مانا جاتا ہے، لیکن وہ معتبر نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے تاریخ میں اتنی علمی خیانت کی ہے، اور مقاتل کی آڑ میں اپنا بغض اہل بیت کے لیے اس قدر ظاہر کیا ہے کہ ہمارے علماء کا اس کے مقتل پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہم اسے کہیں کوٹ بھی کرتے ہیں تو ایز اے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، بس ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کی کہ امام حسن حسین کا بچپنا تو ہمیں نظر آتا ہے رسول کے ساتھ، اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت رسول سامنے ہے، رسول کی رپورٹنگ میں نواسوں کی رپورٹنگ ساتھ ساتھ ہوئی ہے، ورنہ یہ مورخ اتنا بے ایمان اور بدقماش قسم کا ہے کہ اگر اسے رسول اللہ نہ ہوتے تو امام حسن حسین کی بچپن کی بھی رپورٹنگ سے آپ کو نہ دیتا کچھ۔ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اپنی خبروں میں رسول اللہ کو رکھنا تھا، اسے مجبوراً جمعے کے خطبے نقل کرنے تھے، تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ خطبے میں نواسہ پشت پہ آ گیا، اسے مجبوراً عید کی خبریں رپورٹ کرنی تھیں، تو اس میں یہ آ گیا کہ عید پہ نواسے کاندھے پہ، ورنہ ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ نواسوں کا بچپنا اس حوالے سے ہمیں پہنچائیں۔ آپ نے یہ پوچھا، بچپنے کے بعد جوانی کا پورا ایک ڈیوریشن ہمارے سامنے سے ایک دم اسکپ ہو جاتا ہے، اور اچانک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جودھا نے زہر دے دیا، ادھر سید الشہداء 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور ڈیڈ سٹی شہادت ہو گئی۔ سوال تو ہے، اور سوال پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، سوال کا جواب نہ آنا ذلت ہے۔ سوال پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، سوال کا جواب نہ ہونا بری بات ہے۔ تو الحمدللہ جس مکتب سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے تو پہلے امام کا نعرہ ہی سلونی سلونی ہے، پوچھو ہم سے، پوچھو جو چاہے ہم سے پوچھو۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو جب آپ پڑھیں گے تو صرف جناب بچپن نہیں،
ان کی جوانی، ان کا لڑکپن، ان کی معاشیات، ان کی سماجیات، ان کا لین دین، ان کا لوگوں سے آپس میں انٹرنلی انٹریکشن کہ کس سے کس طرح ان کا لوگوں کا میل ملاپ، سب چیزیں موجود ہیں۔ میں سامنے کی بات کر دوں تاکہ کوئی باتیں نہ سمجھے، خالی مناقب ابن شہراشب کا ترجمہ مجموع الفضائل کے نام سے 2 جلدوں میں ہوا ہے، اس کو نکال کر آپ پڑھیں۔ ایک پوری کتاب 2 جلدوں پر الگ سے معالی السبتین فی احوال الحسن والحسین، بے شک آپ کے سوال کا جواب ہے۔ یعنی ایک 2 جلدی کتاب جو خالصتاً امام حسن حسین کے بچپنے کے حالات پہ اور پوری حالات پہ آگے تک کے حالات پر لکھی ہے۔ آغا مہدی مازندرانی نے اس کو لکھا ہے، اس کو لیں، اس کو پڑھیں جا کر آپ۔ بے شک تو علماء امامیہ نے تو اس کو لکھا ہے، اب دوسروں کا ٹھیکہ ظاہر ہم نے نہیں لیا۔ اچھا اب کتابوں میں موجود ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی مولوی نہیں سناتا، تو آپ مولوی کا رونا روئیے، آپ خطیب کا رونا روئیں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ چیز موجود نہیں ہے، چیز تو موجود ہے۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں، آپ فقط جو ہے جناب فیس بک اور واٹس ایپ کے وہ نہ بن کے رہ جائیں کہ جو اس پہ ملے گا وہی شریعت ملے گی۔ یہ ایک سورس ہے دین کو پہنچانے کا، یاد رکھیے گا، میں اس کی حفاظت سے انکار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہمارا یہ پروگرام بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جا رہا ہے۔ یہ ایک وے ہے کچھ حاصل کرنے کا، لیکن یہ آخری وے نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ کتابوں کی طرف میں بڑھیں۔ آپ کے ہی سوری خطا کرامی ہو رہی، آپ ہی کے کچھ تصاویر سے استفادہ حاصل کر رہا تھا، اس میں کہا کہ کتاب بہترین دوست ہے۔ جی بالکل ابھی ایسے کل تو یہ موضوع آ گیا کہ ایک پیغام بھی جانا بالکل چاہیے ایسے ہی کہ خالی جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارم بالکل نہیں ایسے ہے، اس میں کوئی بھی اس کی حفاظت اپنی جگہ ہے بھائی، یہ پروگرام جائے گا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جائے گا، تو میں یہ کوشش سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا اب یہ آخری بات اس حوالے سے کہوں، وہ جو بیچ کا ڈیوریشن چھوڑا اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے فقط رسول کا نواسا سمجھا حسن حسین کو، رسول کا نواسا، تو جب رسول دنیا سے گئے تو پھر نواسے ٹھیک ہے رہتے رہے۔ ہم نے فقط رسول کا نواسا نہیں سمجھا، ہم نے امام معصوم سمجھا ہے، ہم نے ان کو باقاعدہ فوکس کیا، ان کی جو ہے شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کا لوگوں سے میل جول، ان کا لین دین، ہم نے ان کے ایک ایک زندگی کے حصے کو فوکس کیا ہے۔ ہماری کتابوں میں ہے، علماء کے بیانات میں ہے، ممبر پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریر میں اس کو کوٹ کرنا چاہیے تاکہ جوانوں کو پتہ چلے ہر ایج گروپ کا آدمی اپنے اپنے ایج گروپ کے اعتبار سے ان کی زندگی سے کیا لے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی آج کا پیغام بھی ہے اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغا امام حسین علیہ السلام نے پچھلے پروگرام میں آپ نے روشنی ڈالی تھی کہ مدینہ جو ہے وہ جب مصائب آپ بیان فرما رہے تھے، کہتے مطلب مدینہ کا چھوڑنا اور اس کے بعد برادر علی مہدی نے اسی تسلسل سے نواخوانی کی تھی، تو مجھے سوال میرا یہ ہے کہ مدینہ 28 رجب کو امام حسین نے چھوڑا، تو کیا یہ جنگ مدینہ میں بھی ہو سکتی تھی یزید کے ساتھ؟ اور پھر مدینہ چھوڑنا اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو ساتھ میں عصمت طاہرات کو ساتھ لے کے جانا، اپنی بہنوں کو لے کے جانا، بچوں کو ساتھ لے کے جانا، خواتین کو جتنے ان کی خواتین تھیں ان سب کو ساتھ لے کے جانا، تو اس کا کیا سبب تھا؟ اور یہ مدینہ میں نہیں ہو سکتی تھی یہ جنگ جو ہوئی؟ تو اس کے بارے میں اگر آپ روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مسکنسیپشن ہے چھوٹی سی لیکن بہت بڑی بن گئی ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ مدینے سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے آپ، واہ، مدینے میں جنگ نہ ہو اس سے بچتے ہوئے نکلے تھے۔ سبحان اللہ، بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ مدینے میں جنگ نہ ہو جائے اس بات سے بچتے ہوئے نکلے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنگ سے نہیں بچ رہے تھے، مدینے میں جنگ سے بچ رہے تھے، کیونکہ امام حسین سے زیادہ کون جانتا ہے مدینے کی حرمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ کرنے والوں کو تھوڑی پتہ مدینے کی حرمت کیا ہے۔ واہ، یہ تو نواسۂ رسول بتائیں گے کہ مدینے کی حرمت کیا ہے، کیا ہے؟ یہ تو نواسۂ رسول بتائیں گے۔ تو چونکہ مدینے میں جنگ و جدال حرام ہے، مکہ مکرمہ کی حدود خاص حرم کی جنگ و جدال حرام ہے وہاں، اور امام حسین یہ بات جانتے تھے کہ ان کی مکمل کوشش ہے کہ مدینے میں خونریزی چھڑ جائے تاکہ تاریخ میں مورخ یہ لکھوا دیں کہ حسین نے حکومت کے لیے مدینے میں کچھ تو خون کیا۔ ان کی پلاننگ کو ناکام جی، بنایا، ان کے ارادے یہ یہ چاہ رہا تھا کہ تھے جی، وہاں اور اس کے اشارے موجود ہیں۔ وہ ولید کا واقعہ کیا پڑھتے ہیں دربار کا، جی جی، کہ مروان نے کہا ولید آج کے بعد موقع نہیں ملے گا، بہتر ہے حسین کا سر نعوذ باللہ یہیں اتار لے۔ تو جیسے ہی امام حسین نے جملہ سنا پلٹ کے کہا اللہ اکبر، اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تیری یہ مجال، تو یہ کام دن کی روشنی میں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صدائے تکبیر بلند ہوئی، مولا عباس تشریف لیا، بنی ہاشم نے تلواروں کو برہنہ کیا، بتا جنگ ہو جانی تھی وہاں پر اگر امام حسین کا حکم وہاں پہ نہ ہوتا۔ فرمایا رک جاؤ، ہم یہاں جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا یہ بات رات کے اندھیرے میں نہیں، کل دن کی روشنی میں ہوگی۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ۔ فرمایا مجھ جیسا جیسے لعین کی بیعت نہیں کر سکتا، عزیز جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مدینے سے نکلے تھے اس غرض سے کہ یہاں جنگ نہ ہو،
ٹھیک ہے اگر میرا رہنا، میرا وجود کسی کی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور میں یہ وطن چھوڑ دوں گا، میں آوارہ وطن ہو جاتا ہوں، میں عالم غربت میں چلا جاؤں گا تو قطعاً، ورنہ مجھے آپ بتائیے کون سا ذی شعور جنگ کے لیے نکلتا ہے تو آلات حرب و ضرب کے بغیر نکلتا ہے؟ آلات حرب و ضرب سامان جنگ ہے نہیں، کیسے نکل رہے ہیں آپ؟ یہ تو بنیادی اسٹریٹجی کے خلاف ہے بات۔ کون سا ایسا فوجی یا مجاہد ہے جو گھر سے مخدرات عصمت کو، اپنی خواتین کو، ناموس کو لے کے نکلتا ہے؟ مجھے ایک مثال دیں آپ، تاریخ میں کوئی انسانیت کی ایک مثال دے دیں آپ کوئی۔ بالکل، میں نے یہی سوال یہاں مخدرات کو لے کر جا رہے ہیں، چلے مخدرات کو لے لیا، شیر خوار 1 مہینے کا بچہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ کربلا حادثہ نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے، سب کچھ طے تھا۔ چنانچہ امام حسین اس لیے نکلے کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو۔ پھر حج کا موسم جب رستے میں آیا درمیان میں، وہ پھر آپ آگے بات جا کے کریں گے تو ذکر آ جائے گا۔ آپ مکے پہنچے حج کے ارادے سے کہ ہم یہاں حج کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال میں یہی میرا بن رہا تھا کہ مدینہ چھوڑنا اور اس کے بعد ایک دن پہلے وہ آپ بہتر بتائیں گے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرنا اور احرام اپنا کھول کے، میرے خیال وہ کعبے کی حرمت، اس کو بھی آپ وہاں بھی وہ جذبہ پیش نظر ہے۔ بلکہ وہاں تو ایک حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ مکے میں ہی قیام کر لیں، بہت اچھا ہو جائے گا یہاں پر، اور آپ یہاں اور ابن زبیر مل کر یہاں یزید کی خلافت کے خلاف ایک الائنس بنا لیں۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہم دونوں مل کر ایک الائنس بناتے ہیں یزید کی حکومت کے خلاف۔ جو حکومت کی پجاری تھی وہ سمجھتے تھے حسین حکومت کی اس آفر کو ہماری قبول کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں مکے میں نہیں رکنا چاہتا کیونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک بھیڑ ہوگا، ایک گوسفند ہوگا جو مکے کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کے ذبح ہونے سے یہ حرمت پامال ہوگی۔ میں وہ گوسفند نہیں بننا چاہتا، یعنی میں وہ بھیڑ ذبح کرنے کا نہیں بننا چاہتا، یعنی میں وہ مقتول نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو۔ مکہ بھی آپ نے چھوڑا، اور آج اس کی آخری جملہ کہہ کے بات کر رہا ہوں، ابھی ہم حج کے موسم سے باہر نکلے نا، آج جو مکے کی رونق ہے نا، یہ صدقہ امام حسین کا، اس کی حرمت کو بچائے سید الشہداء نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کیوں کے پیچھے کئی سربستہ راز ہیں، یہ ایک پروگرام اور یہ 2-3-4 پروگرام کافی نہیں ہوں گے، ایک تاریخ ہے پوری۔ میں سمجھتا ہوں جب تک قیامت تک ایسا چلا رہے گا، یہ سوال گونجتا رہے گا، کربلا کیوں، کربلا کیوں، اور ہم مجالس سے بیان کریے بتاتے رہیں گے کہ کربلا کا سبب یہ ہے۔ میں آخر میں ایک سوال اور میرے دماغ میں یہی آ رہا ہے کہ پھر وہ جب سے مدینہ کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کوفے بھی آئے تھے امام یا نہیں پہنچ سکے تھے؟ کوفے امام نہیں آ گئے تھے، مسلم کا تو اب جب کربلا کا ہی انتخاب کیوں تھا؟ یہ بھی پہلے سے کوئی مشیت الہی تھی اس میں، یا مقام کربلا کا انتخاب کیوں امام نے کیا؟ اور وہاں پہ بالکل ایسے ہی واقعات موجود ہیں کتابوں میں۔ صفین سے واپسی میں مولا متقیان ایک میدان میں رکے تھے اور کربلا ہی کی زمین تھی، اسی لیے وہاں پہ قطارہ امام علی کے نام سے اس جگہ رکے تھے امام علی، اور وہاں پہ آپ نے رکنے کے بعد گریہ فرمایا ہے، اصحاب رونے لگے، فرمایا ماذا یبکی کا یا امیر المومنین، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان قوما من آل محمد سیقتلون فی ھذا الارض، ان قریب آل محمد کی قوم میں سے، آل محمد میں سے کچھ افراد اسی زمین پہ قتل کیے جائیں گے، ان کے قتل پہ زمین و آسمان گریہ کرے گا، بشارت دی۔ اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ وہ وہاں کا کچھ مٹی بھی اٹھا کے سونگی، اور وہ بھی بتایا کہ یہ وہ جگہ کا ٹکڑا ہے۔ اور جب 2 محرم کو ورود کربلا ہوا ہے تو پہنچنے کے بعد جب جناب زینب اولیاء نے فرمایا نا کہ یہاں بھیا کیسی زمین ہے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہے، کیفیت ہو رہی ہے، تو فرمایا ہا ہنا محط رحالنا، ہا ہنا مقتل رجالنا، ہا ہنا مذبح اطفالنا۔ فرمانے لگے ہاں یہی ہماری اترنے کی جگہ ہے، ہاں یہی ہمارے بچوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، ہاں یہی میرے دوستوں کو قتل کیا جائے گا، یہی ہمارے خیمے ہوں گے، ہماری لاشیں یہاں 2 دن بے گور و کفن رہیں گی، ساری بشارتیں دے دی، ان قریب یہی ہمارے مزاروں پہ گنبد بنائے جائیں گے اور لوگ آئیں گے، اور یہ ہماری شیعوں کی آماجگاہ بن جائے گا، اور روز دنیا بھر سے لوگ یہاں تشریف لایا کریں گے۔ تو امام حسین نے انتخاب اس لیے نہیں کیا تھا، امام کو پتہ تھا بچپن سے جو چیز تربیت میں دی گئی ہو یقیناً وہ امام کے میں تھا، تو کربلا کی زمین بھی بالکل ایسی معلوم تھی کہ امام نے اس کو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے مسلسل ہم آپ کو جو ہے کربلا، واقعہ کربلا کیوں کے موضوع سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب اپنی سیر آمیز گفتگو فرما رہے تھے، اور میں پروگرام کے آخر میں جیسے کہ ہمارا ایک روایت ہے کہ مولانا سے کہوں گا کہ کچھ حضرت عون محمد جناب، کیونکہ ہم نے خواتین کی بات کی اور ایک کردار تھا جناب زینب کا، اس حوالے سے حضرت عون محمد کی شہادت کے حوالے سے کچھ کلمات، کیونکہ ہمارے پاس آج بھی ہمارے معروف نوحہ خواں جناب علی مہدی صاحب موجود ہیں، تو اسی سے پھر نوحہ مسلسل ہو جائے گا، تو میں کہوں گا کہ چند کلمات آپ حضرت عون محمد کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں آپ نے خوب جو ہے وہ گریز کیا موضوع سے مصائب کے جملوں کی طرف۔ جب مخدرات عصمت کی آپ بات کریں گے نا تو جناب زینب کبریٰ کے پاس ان کی سالاری ہے، سبحان اللہ۔ لشکر کے سالار تو امام حسین ہے،
لیکن خواتین کی سالاری حضرت زینب کبریٰ کے پاس ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ بعد کربلا اس لشکر کی سالاری جناب زینب کبریٰ کے پاس ہے، اور ایک ایسی شیر دل خاتون جنہیں بطلۃ الکربلا بھی کہا جاتا ہے، کربلا کی شیر دل خاتون۔ بطلۃ الکربلا، سبحان بہت مشکل ہے ایک بہن کے لیے بھائی کی منزل کو جھیلنا، بہت مشکل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مثالیں نہیں دیکھی جاتی ہیں ہم سے، بہت مشکل ہے بھتیجوں کا غم پھوپھی کے لیے سہنا، ماں کی جگہ ہوتی ہے پھوپھی، اور اس سے بڑھ کر شاق ہے اور سخت ہے سگے بچوں کا غم سہنا۔ لیکن قربان جائیں جناب زینب کبریٰ کے، آپ کے حرم پہ جملے مختلف ہیں، السلام علی جبل الصبر، جبل الصبر، سلام ہو صبر کے پہاڑ پر۔ واقعی جناب زینب کبریٰ صبر کا پہاڑ ہے۔ ایسا صبر آپ کے کلیجے میں تھا، ایسا صبر آپ کے کلیجے میں تھا کہ جب سروں کی باری آئی تو سارے سر آتے رہے، تو آخری میں 2 سر رہ گئے، تو کسی نے آواز دے کر کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں کہیں مر گئی ہے؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا ایسے نہ بولے، ان کی ماں زندہ ہے، اور وہ جو سر حسین گود میں لیے رو رہی ہے وہ ان کی ماں ہے۔ تو جناب زینب نے متوجہ کے فرمایا کہ اے آنے والے، تو انصاف تو کر کے بتا کہ میں کس کس کا ماتم ایک وقت میں کروں، آیا بھانجوں کو روں، بھتیجوں کو روں، اپنے بھائیوں کو روں، یا کس کو روں؟ تو فرمایا کہ میں اپنے حسین پہ گریہ کروں گی، اس لیے کہ میری ماں کا عزیز ہے۔ تاریخ شاہد ہے جناب زینب کبریٰ نے انہوں محمد کا لاشا نہیں دیکھا ہے، فرمایا بھائی نے گنج شہیدہ میں لے جاؤ اور ان کے لاشوں کو وہیں رکھ دو۔ لیکن یہی ماں جب مدینے پہنچی ہے، اور جب مدینے پہنچی اور عبداللہ بن جعفر طیار کے حجرے میں پہنچی ہے نا، جب جناب زینب کبریٰ نے دونوں بچوں کے حجروں کو دیکھا ہے تو تڑپ کے بستر پہ گری اور ایک جملہ فرمایا، انہوں محمد اب تمہاری ماں کسے بیٹا کہہ کے بلائے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں جناب زینب کے صبر نے بھی جواب دے دیا۔ اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے آن محمد، اے آن محمد۔ ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن محمد، اے آن محمد۔ ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، اور فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن محمد، اے آن محمد۔ جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے، زخموں کو تم چھپانا، اے آن محمد، اے آن محمد۔